بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حج کی بابت مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے مینا عرفات جانے کے لیے تیاری کی بابت آپ سے گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے 1 نمبر سے لے کے 8 نمبر تک مختلف امور پر مختلف حج تربیتی نشستوں کا اہتمام کیا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو کس نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6 اور 7 ہماری پلے لسٹ میں جا کے اس کو وزٹ کریں، اس کو دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس سے بھرپور فائدہ لیں گے۔ آپ شروع سے لے کے آخر تک ہماری تمام حج تربیتی نشستوں کی بابت بغور سنیں، دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ آج ہم انشاءاللہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے حج کی تیاری کے لیے جو امور ہیں وہ کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے احرام اتار دیا، حلق قصر کروا لی، غسل کر کے ہم اپنے سول کپڑوں میں آ گئے۔ اب ہم بیت اللہ شریف میں آتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا ادب احترام ہمیں ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جب بھی بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو تو مسجد کی جو دخول کی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ لیں اور نگاہیں نیچی کرتے ہوئے آپ چلتے جائیں اور مطاف میں آ جائیں۔ جب بھی مطاف میں آئیں تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ضرور ادا کریں۔ یہ حج کا پارٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ تو آپ کے پاس 8 ذی الحج تک جو ایام یہاں باقی ہیں، ان ایام کی ترتیب آپ اس طرح بنائیں کہ حرم پاک میں، حرم شریف کے اندر بیٹھ کر آپ کم از کم 1 مرتبہ قرآن کریم کو شروع سے لے کے آخر تک ختم کریں۔ اس کے بعد آپ کے ذمہ جو نماز قضا ہو گئی تھی، ان قضا نمازوں کی ادائیگی یہاں کریں۔ یہاں ایک نیکی جو ہے وہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہاں صدقہ خیرات کریں۔ آپ کسی کو 1 ریال خیرات میں دیتے ہیں تو وہ 1 ریال آپ کو 1,00,000 ریال کے برابر اجر و انعام ملے گا۔ اور آپ 1,00,000 ریال کو اگر پاک روپیز میں ضرب دیں تو تقریباً 45 لاکھ روپیہ صرف 1 ریال دینے کی بابت آپ کو اجر مل رہا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خواتین و حضرات نماز جنازہ کو سیکھیں، اور ہر نماز کے بعد چونکہ وہاں نماز جنازہ ہوتی ہے تو آپ نماز جنازہ کی ادائیگی بھی کریں، اس کا بہت اجر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق احد پہاڑ کو اگر سونے کا بنا دیا جائے اور اس کو اللہ کی راستے میں تقسیم کر دیا جائے تو جو اجر اس سے حاصل ہوگا وہ 1 نماز جنازہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہار ہے، سمندر ہے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ لینا ہے۔ اب جب بھی اب طواف کرتے ہیں، حجر اسود کی لائن پہ آ کر آپ نیت کریں کہ یا اللہ میں طواف کعبہ شریف کرتا ہوں 7 چکروں کے ساتھ، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ خواتین و حضرات، تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ آپ نے کسی بھی صورت میں جب آپ طواف کر رہے ہیں تو طواف کرتے ہوئے آپ نے خشوع اور خضوع کا مکمل خیال رکھنا ہے۔ آپ نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھ کے آگے بڑھنا ہے۔ حتیم والا پورشن آپ نے درود و سلام پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ پھر رکن شامی سے رکن یمانی تک آپ نے تیسرا کلمہ، پھر رکن
यमानी से हजर अस्वद तक ये मुस्तजाब वाली जगह है जहाँ 70,000 फरिश्ते आपकी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। तो आप जहाँ अरबी ज़बान में दुआएं कर रहे हैं वहाँ अपने दिल में अपनी दिल की हाजतें भी अल्लाह की बारगाह में पूरी पेश करें, दुआएं मांगें, तो यकीनन वो फरिश्ते आपकी उन दुआओं पर भी आमीन कहेंगे। तो 7 चक्कर हमेशा 1 2 3 4 चक्कर तक अगर वजू आपका सलामत है तो 4 चक्कर पूरे हो गए तो आपके 4 चक्कर महफूज हो जाते हैं, कोई भी तवाफ हो। अगर 4 चक्कर के पहले चक्कर में, दूसरे में, तीसरे में, किसी जगह पे चौथे चक्कर से कबल आपका वजू टूट जाता है तो आपको दोबारा वजू करना पड़ेगा और शुरू से ही तवाफ को स्टार्ट करना होगा। अगर 5वां चक्कर शुरू किया वजू टूट गया तो आप वजू करके 5वें से शुरू करेंगे। बड़े अदब के साथ, किसी को जोर नहीं लगाना। हजर अस्वद को चूमना है तो पहले तवाफ से फारग हो जाए, गुलाफे काबा को चूमना है तो पहले तवाफ से फारग हो जाए, दरो दीवार को चूमना है तो आप तवाफ को एक इबादत समझ के कर रहे हैं। इसमें इधर उधर देखने की बजाय, वीडियो फिल्म्स बनाने की बजाय, यूटर्न लेने की बजाय बड़े अल्लाह ताला की बारगाह में खुशू और खुजू के साथ अपने 7 चक्कर तवाफ के मुकम्मल करें और उसके बाद अगर वक़्त मकरूह नहीं है तो 2 रकत वाजिब तवाफ अदा करके अपने तवाफ को मुकम्मल कर लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है कि जिसने दुराने हज 50 तवाफ किए, 50 तवाफ किए, जो कि मुश्किल काम नहीं है, तो उसके लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात है। तो आप यहाँ पर इनामो इकराम लेने आए हैं। इसी तरह आपकी जिंदगी में जो नमाजें कज़ा हो गई, फजर की नमाज अदा करने जाते हैं, सुन्नतों की अदायगी करें और 2 रकत नमाज फर्ज आखिरी कज़ा फजर के कह के 2 रकतें पढ़ लें। आपके जिम्मे जो एक फजर की नमाजों का ढेर है उनमें से एक नमाज निकल गई। अब आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप ज़ोहर के वक़्त फर्जों से पहले या फर्जों के बाद आप 4 रकत नमाज फर्ज आखिरी कज़ा ज़ोहर की नियत करके मुंह तरफ किबला शी, तो इस तरह असर की जो कज़ा है वो असर के फर्जों से पहले, फर्जों के बाद नहीं है। इस तरह मगरिब की कज़ा 3 रकात नमाज फर्ज मगरिब के फर्ज अदा करने के बाद आपके पास बड़ा टाइम है, आप 3 रकत नमाज फर्ज आखिरी कज़ा मगरिब की नियत करके अदा करें। आपकी मगरिब की नमाज का जो नमाजों का कज़ा नमाजों का ढेर है उसमें से एक नमाज माइनस हो जाएगी। इस तरह ईशा की जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो आपके पास ईशा से पहले भी टाइम है, ईशा के बाद भी टाइम है। आप 4 रकत नमाज फर्ज आखिरी कज़ा ईशा के पढ़े और उसके बाद 3 वतर भी आखिरी कज़ा करके आपने अदा करने हैं। तो ये आपने वहाँ तवज्जो के साथ कज़ा नमाजों की अदायगी, कुरान करीम का मुकम्मल करना, जो कि हो सकता है 50 यानी नफली तवाफ आप अपने लिए भी कर सकते हैं। अपने जो वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत होकर चले गए हैं, अपने अजीज़ो इकारब उनके लिए भी इसाले स्वाब की नीयत से कर सकते हैं। आपके जो अहलो अय्याल पाकिस्तान में हैं आप उनको भी हदिया कर सकते हैं। तो ये वो मामलात हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में आप ज़्यादा से ज़्यादा मांगते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। मुल्तज़िम पर आए तो मुल्तज़िम वो जगह है, हजर अस्वद को तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, चूमा था, इस्लाम फरमाया था। तो मुल्तज़िम वो जगह है जहां मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ ऐसे उठाकर तो मुल्तज़िम के साथ आप चपक गए थे और घंटों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चपके रहते थे। ये दुआओं की कबूलियत की जगह है। अल्लाह ताला के घर का जो दरवाजा है इसको देखें तो ये आप देखें
آپ کو بڑا سکون ملے گا. وہاں اللہ تعالیٰ کے گھر سے رحمتوں کی برسات چھما چھم برس رہی ہے. اب حتیم میں آئے تو جب حتیم میں آتے ہیں تو جہاں پر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، امت رسول کے لیے اور آپ کے جو اہل و عیال ہے ان کے لیے آپ نوافل بھی پڑھیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ دعائیں بھی کریں. اللہ کریم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. بے پناہ اللہ کے انعام و اکرام سے آپ کی جولیاں بڑھ جائیں گی. آپ یہاں پر حرمشی میں جب آئے تو زمزم ٹھنڈا کم سے کم پیئے، نارمل زمزم پینے کی کوشش کریں. محترم ناظرین، ہم اب حج کی تیاری کے سلسلے میں بات کرتے ہیں. حج کے لیے آپ نے اپنا ایک چھوٹا بیگ تیار کرنا ہے اور اس بیگ میں ایک سوٹ جو کہ آپ نے عید والے دن پہننا ہے، اپنا ٹوتھ برش، اپنی میڈیسن، ایک چٹائی جو آپ کو مزدلفہ کی رات کو میدان مزدلفہ میں کام آئے گی. مینا کے میدان میں اور عرفات میں تو یقینی آپ کو وہاں پہ قلین اور گدے وغیرہ یا کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، لیکن مزدلفہ کے میدان میں آپ کو ایک چٹائی کی ضرورت پڑے گی. ایک ایسا تکیہ جس میں ہوا بھر کے تو وہ ساتھ لے لیں. ایک ایسا رومال 1 فٹ بائی فٹ کا آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. حرم شریف ہو یا جہاں بھی ہو، آپ جب بھی نماز کی ادائیگی کریں تو وہ اپنے سجدے والی جگہ پر وہ رومال کو نیچے بچھا لیں، تاکہ ممکن ہے کہ آپ سے پہلے اگر کوئی وہاں نفل نماز پڑھ کے گیا ہے تو اس کو فلو تھا اور اس نے چھینک ماری اور وہ جراثیم قلین میں آ گئے تو آپ ان جراثیم سے بچ جائیں گے. اور احتیاط جو ہے وہ آپ کو صحت مند رکھے گی اور صحت مندی ہی آپ کے لیے حج میں معاون ہوگی. اپنی میڈیسن اپنے ساتھ رکھیں اور 8 ذی الحج کا آپ نے انتظار کرنا ہے. 7 ذی الحج کو ہماری محترم خواتین غسل کر کے تیاری کر لیں گی مغرب سے قبل. جیسے ہی اذان مغرب 7 ذی الحج کو ہوگی تو آپ نے 8 ذی الحج کا آغاز ہو جانا ہے. اور خواتین تو پہلے غسل کر چکی ہوں گی اور مرد حضرات مغرب کے بعد جب 8 ذی الحج ہو جائے تو اس وقت انہوں نے اپنا غسل کر کے اپنی تیاری کر لینی ہے. رات کے کسی بھی حصے میں معلم 7 ذی الحج کو جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو 8 شروع ہو جائے گی تو رات کے کسی بھی حصے میں معلم اپنی بسیں آپ کے لیے آپ کے ہوٹل آپ کی بلڈنگ میں بھیج دے گا. آپ نے اپنا احرام جو ہے وہ اپنی بلڈنگ میں رہ کر، اپنے ہوٹل میں رہ کر حج کی نیت سے آپ نے احرام وہاں اپنے پہن لینا ہے. خواتین اسی طرح احرام پہنیں گی جیسا کہ انہوں نے عمرے کا احرام پہنا تھا اور مرد حضرات بھی بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے عمرے کا احرام پہنا تھا اسی طرح پہنیں گے، اسی طرح وہ تلبیہ کہیں گے. یہاں پر فرق صرف یہ ہوگا کہ ہم نے اس وقت جو نیت کی تھی وہ احرام عمرہ کہا تھا. آج ہم جو نیت کریں گے 8 ذی الحج کو تو اس وقت ہم جو نیت کریں گے وہ حج کے احرام کی نیت کریں گے کہ یا اللہ میں حج کا احرام پہنتا ہوں اور حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما اور قبول فرما. اور وہ جیسا کہ ہم نے عمرے میں 2 نفل ادا کیے تھے سر کو ڈھانپ کر، اس وقت بھی سر کو ڈھانپ کر ہی کرنے ہیں. نماز جب فارغ ہو جائیں گے نوافل سے سلام پھیرتے ہیں تو آپ نے سر کو ننگا کر لینا ہے. خواتین اپنے سر کو بدستور ڈھانپ کے رکھیں گی اور مرد حضرات با آواز بلند تلبیہ پڑھیں گے.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو مرد حضرات اس وقت حالت احرام میں آ جائیں گے جب انہوں نے نیت کر لی، اور خواتین بھی اس طرح احرام کی حالت میں آ جائیں گی۔ تو آپ نے اب جو 8 ذی الحج سے پہلے جو آپ کے پاس ٹائم تھا، اس ٹائم میں آپ نے مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے زیارات مکہ مکرمہ کرنی ہے۔ اس میں جنت المعالی ہے، جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے خاندان کے لوگ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ سبز رنگ کی جالیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ دیگر اطراف میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تو آپ وہاں جا کے دعا کریں، فاتحہ کریں، اس کے بعد غار ثور کے لیے ایک دن وقف کریں۔ غار ثور دیکھنے والی جگہ ہے، پھر غار حرا جائیں جہاں جسے جبل نور کہتے ہیں۔ اس طرح حج سے پہلے آپ ایک دفعہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ مینا، عرفات اور مزدلفہ اور رمی والے وہ تینوں پوائنٹ آپ دیکھیں، اپنی پریکٹس کر لیں، آپ کو ایک سارا سسٹم حج سے پہلے نظر آ جائے تو آپ آسانی کے ساتھ وہ تمام امور جو آگے آنے ہیں ان کو آپ ادا کرنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ اور اس طرح مکہ المکرمہ میں وہ بچوں کا، بیٹیوں کا، بچیوں کا قبرستان جو کہ بالکل حرم کے باب الفخر سے باہر آئیں، باب عمرہ، اور جو نیا حرم بن رہا ہے تو وہاں پر وہ قبرستان ہے جہاں پہ قبل از اسلام لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے، تو ان بچیوں کو بھی، عورتوں کو بھی عزت اور توقیر مل گئی، اور کسی کی بیٹی کو اس کے بعد زندہ درگور نہیں کیا گیا۔ یہ رحمت للعالمین کا بہت بڑا کمال تھا، ان کی بہت مہربانی تھی کہ وہ تشریف لائے اور پوری دنیا میں امن قائم ہو گیا۔ تو جو لوگ مدینہ طیبہ میں چلے گئے ہیں وہ مدینہ طیبہ سے یقینی طور پہ 5-6 ذی الحج کو مکہ معظمہ واپس آ جائیں گے۔ ان کے پاس بھی مکہ معظمہ میں حج پر جانے کی تیاری کے لیے یقینی طور پہ 2 دن ہوں گے۔ جو مکہ میں ہیں وہ مکہ میں رہتے ہوئے حج کی تیاری کریں گے، اور جو مدینہ طیبہ میں ہیں وہ یقینی طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معطر سے، بارگاہ مؤدب سے، بارگاہ مقدس سے فیض یاب ہو کر جب واپس آئیں گے تو وہ یقینی طور پہ ان کے پاس 2 دن ہوں گے۔ ان 2 دنوں میں وہ اپنی حج کی تیاری کے لیے، جیسا کہ میں نے باقی اخبار کو کہا کہ اپنی مکمل تیاری کر کے وہ 7 ذی الحج کو اپنا بیگ تیار کر لیں گے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی تو خواتین و حضرات اپنی اپنی احرام کی طرف بڑھیں گے۔ اگلی جو قسط ہماری اس کے بعد آئے گی تو یقینی طور پہ میں پھر آپ کو ایک دفعہ احرام کا طریقہ بھی بتا دوں گا، احرام کی نیت جو حج کی نیت ہوگی۔ اور چونکہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلا عمرہ جو تھا وہ ہمارا اس کا پارٹ 1 تھا، اب اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو اگلی قسط جو آئے گی اس میں ہم حج کا احرام، حج کی نیت عملی طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے آپ مسجد تنعیم چلے جائیں، مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں سے عمرے کا احرام پہن لیں، مسجد جرانہ جائیں، وہاں سے عمرہ کا احرام پہن لیں۔ جس طرح میں نے عمرے کی آپ کو پہلے تربیت دی ہے بالکل اسی طرح آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے دوستوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پش کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو فلم
جو کہ اسلامک چیپٹر پہ ہوگی آپ تک پہنچتی رہے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کا، میرا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کا محافظ اور نگہبان ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔